اچھا سب ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے بازوؤں کو دھو لیتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں پر رطوبت باقی رہ جاتی ہے اس وضو والے پانی کی. یہ تو ہے کہ ہم اسی رطوبت سے ہی سر اور پاؤں کا مسح کریں گے. کیا ہمارے لیے یہ جائز ہے کہ ہم اور پانی لے لیں اور اس اور پانی سے سر کا مسح کر لیں؟ یہ بھی آپ نے اچھا سوال اٹھایا، کیونکہ اس دن جو ہم نے ایک روایت بیان کی تھی کہ جس میں امام محمد باقر علیہ السلام جو ہے وہ اصحاب کو رسول خدا کا وضو پریکٹیکل کر کے بیان فرما رہے تھے عملی طور پہ. اس میں ایک الفاظ تھے کہ جو رسول خدا سر کا مسح کیے کرتے تھے اور پاؤں کا مسح کیے کرتے تھے بے نداوت الید، بے نداوت الیدین. وہی جو ید تھا، وہی جو بازو ہے کہ جس کا وضو کی مقدار میں دھونا واجب ہے، اسی کے پانی سے اور اسی کی تری سے، اسی کی رطوبت سے کیا ہے وہ مسح کیا کرتے تھے. اور دیگر روایات میں بھی ہے. تو لہٰذا فقہاء نے یہ فتویٰ دیا ان روایات کے مطابق کہ مسح کے اندر یہ چیز ضروری ہے کہ انسان کے پاس جو تری ہونی چاہیے وہ انسان کے اسی بازو والی تری ہونی چاہیے کہ جو وضو کے دوران کیا تھی. لہٰذا اگر کوئی انسان فرض کریں کہ تری کوئی اور لے لیتا ہے، تری کیسے اور لے لیتا ہے، یعنی اس نے اگر ٹونٹی بند کی ہے اور ہم فرض کریں کہ ٹونٹی کے اوپر بہت زیادہ کیا تھی، تری موجود تھی، رطوبت موجود تھی پانی کی. جو ہمارے پاس ٹونٹیاں ہیں پلاسٹک کی اور سٹیل کی، تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر پانی نہیں ٹھہرتا، یہ تو فوراً کیا نیچے اتر جاتا ہے. ایک دو قطرے ہوں تو وہی مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ ہاتھ والی جو رطوبت ہے اس کے اندر مکس اپ ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. تو اگر فرض کریں کہ ٹوٹی ایسی ہو کہ جس کے اوپر کپڑا چڑھا ہوا ہو اور اس کے اندر اچھی خاصی رطوبت ہو، تو اگر انسان اس ٹوٹی کو ہاتھ لگائے گا، بند کرے گا، تو وہ جو باہر والی رطوبت ہے وہ انسان کے ہاتھ کے اوپر آ جائے گی. تو اس طریقے سے پھر اس میں مسح کرنے میں مشکل ہو جائے گی. یعنی پھر انسان اس ہتھیلی سے مسح نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کے اوپر رطوبت آ گئی ہے. تو پھر اس کو کیا ہے الٹے ہاتھ سے مسح کرنا پڑے گا، یا وہ کیا کرے گا بازو سے کیا مسح کرے گا. اور یہ مسئلہ پریکٹیکل وہاں بھی پیش آتا ہے، جیسے کہ پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ جب انسان چہرہ دھوتا ہے، اور ظاہری بات ہے چہرے کی ابتدا اس نے اول شعر سے کرنی ہے، کہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اول شعر، جو پہلا بال جو ہے وہ پیشانی کو گرا ہے وہاں سے کیا ابتدا کرنی ہے. تو انسان جب وہاں پہ پانی ڈالتا ہے تو کچھ حصہ جو ہے وہ بالوں کا بھی گیلا ہو جاتا ہے. اور پھر مسح کے بارے میں فرمایا کہ مقدم الراس ہے، کہ راس کا وہ پہلے والا حصہ سر کا جو پیشانی کے ساتھ کیا ملا ہوا ہے اسی پہ مسح کرنا ہے. تو انسان جب سر کا مسح کرتا ہے تو اب جب وہ ہاتھ آخر تک آتا ہے تو بالوں کے اوپر چونکہ پانی موجود ہوتا ہے، تو وہ پانی کیا ہے اس کی ہاتھ کے اس کنارے پہ، یعنی انگلیوں کو جو اگلا کنارہ ہے وہاں پہ لگ جاتا ہے. تو اس سے پھر مشکل کیا پیش ہوتی ہے کہ روایت میں تو امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو مسح ہونا چاہیے اس ہاتھ کی رطوبت سے ہونا چاہیے، اس بازو کی رطوبت سے ہونا چاہیے کہ جس کو وضو میں دھونا واجب ہے. اور اب بھی انگلیوں پہ جو رطوبت لگ چکی ہے وہ چہرے والی رطوبت لگ چکی ہے، بالوں والی لگ چکی ہے. تو لہٰذا یہاں پہ فقہاء فرماتے ہیں کہ جب آپ پاؤں کا مسح کریں گے تو پھر ہاتھ کے آپ یہ جو حصہ ہے اس کو آپ پاؤں کے اوپر نہیں لے کر جائیں گے، یعنی اس حصے کو آپ الگ رکھ لیں اور یوں کر کے کیا کریں آپ مسح کریں، تاکہ یہ جو چہرے والی رطوبت ہے یہ پاؤں کے مسح میں کیا شامل نہ ہونے پائے. بلکہ وضو جو بازوؤں کے اوپر پانی تھا، جو بازوؤں کا جو پانی ہے، جو ہاتھ کا پانی ہے، اسی رطوبت سے کیا ہونا چاہیے مسح ہونا چاہیے. تو لہٰذا اس میں پہلی بات تو یہ طے ہوگی کہ انسان وضو کرنے کے بعد اپنا ہاتھ کیا ہے کسی ایسی چیز کو نہ لگائے کہ جس کے اوپر زیادہ رطوبت ہو وہ اس کے اوپر آ جائے. اور اگر فرض کریں ہاتھ لگ بھی جائے تو یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے، ہاتھ لگ بھی جائے تو پھر مسح میں کیا کرنی ہوگی، اسے احتیاط کرنی ہوگی کہ ہاتھ کا وہ حصہ کہ جس کے اوپر اور رطوبت آ چکی ہے اس حصے سے اسے مسح نہیں کرنا ہوگا. بلکہ کیونکہ مسح کا آپشن انسان کے پاس کونی سے لے کر پورے جو ہے وہ انگلیوں کے سرے تک موجود ہے، تو وہ کسی بھی اور حصے سے کیا ہے کر لے گا. اور یہی مسئلہ آئے گا کہ جب فرض کریں کہ کسی نے جو ہے وہ سر کا کوئی مسح اگر بھول جاتا ہے اور موالات بھی کیا ختم نہیں ہوئی، جو آگے ہم شرائط انشاءاللہ بیان کریں گے، تو اس کی رطوبت کیا ختم ہو چکی ہے، یعنی ہاتھ خشک ہو گیا ہے. یعنی سر کا فرض کریں اس نے مسح کیا اور ہاتھ سارا خشک ہو گیا، تو کہ اب وہ کیا کرے، پاؤں کا مسح وہ کیسے کرے، کیونکہ وہ خشک ہاتھ سے تو نہیں کر سکتا. تو یہاں پر بھی ایک جو اہم نقطہ ہے کہ ہاتھ کے خشک ہونے سے مراد کیا ہے کہ دونوں اس کے بازو خشک ہو جائیں پورے کے پورے. کیونکہ اب پاؤں کے مسح میں بھی جو ترتیب کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے تو وہاں پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ دائیں پاؤں کا حصہ بائیں ہاتھ سے کیا جائے، ٹھیک ہے، وہ دونوں ہاتھوں سے کیا ہے دونوں پاؤں کا کیا ہے مسح کر سکتے ہیں. تو لہٰذا مس کے بارے میں جب بھی ہم گفتگو کریں گے کہ مس میں کب یہ انسان کے لیے جائز ہوتا ہے کہ انسان رطوبت کیا ہے ہاتھوں کی چھوڑ کے چہرے سے یا داڑھی سے لے لے، یہ کب جائز ہوتا ہے. یہ تب جائز بنتا ہے کہ جب کوہنی سے لے کر ہاتھوں کی انگلیوں کے کناروں تک دونوں ہاتھ مکمل طور پہ خشک ہو گئے ہوں. یعنی اتنی گرمی تھی کہ اس نے جب وضو کیا تو دونوں ہاتھ اس کے خشک ہو چکے تھے، دونوں ہاتھ خشک ہو چکے تھے. عربی میں کیا کہیں گے، دونوں یدین. دونوں یدین کیا مطلب، یعنی پورے کے پورے بازو، پورے کے پورے بازو خشک ہو چکے ہوں. تو اب روایات میں اس کا کیا حل بیان کیا گیا ہے.
یہاں پر بھی روایات کے درمیان اختلاف ہے، اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ امام نے نے فرمایا تھا کہ وہ اب داڑھی سے کیا لے گا؟ اپنی رطوبت لے گا۔ صحیح۔ تو اب یہ داڑھی کے اندر اگر اس کے اندر رطوبت موجود ہو تو وہاں سے لے گا۔ سید سستانی اس حوالے سے یہی فرماتے ہیں کہ اگر دونوں بازوؤں کی رطوبت مکمل طور پہ خشک ہو جائے، دونوں بازوؤں کے اوپر کوئی پانی کا حصہ باقی نہ رہے، انسان نے مسح بھی کرنا ہو، تو وہ اپنی داڑھی سے کیا لے گا؟ پانی لے گا۔ اور اگر اس کی داڑھی کے اوپر پانی موجود نہیں ہے تو وہ چہرے سے یا آبرو سے پانی نہیں لے سکتا۔ اگرچہ کچھ روایات میں یہ چیز موجود ہے، لیکن چونکہ روایات کا ٹکراؤ ہے، تو جو آیت اللہ سید سستانی نے روایات میں تحقیق کی ہے ان کے مطابق کیا ہے کہ فقط ایک ہی آپشن ہے کہ فقط داڑھی سے کیا پانی لے۔ اگر کسی کی داڑھی نہیں ہے یا داڑھی کے اوپر پانی نہیں ہے تو چہرے سے جو ہے وہ پانی لینے کا کوئی آپشن یہاں پہ نہیں ہے، اور اس سے دوبارہ کیا کرنا پڑے گا؟ وضو کرنا پڑے گا۔ بہترین آغاز۔ اور پھر یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر فرض کریں کسی ایسا علاقہ ہے کہ وہ دوبارہ وضو بھی کرے تو پھر بھی اس کے ہاتھ خشک ہو جانے ہیں، پھر بھی وہ رطوبت کی حفاظت ہی نہیں کر پاتا، تو وہاں پہ کہا کہ اگر ایسی کوئی مشکل پیش آ چکی ہے تو پھر وہ کوئی بھی کیا ہے پانی لے سکتا ہے، کہ بے شک وہ الگ برتن سے پانی لے لے، اس سے کیا کر لے؟ مسح کر لے۔ اور اگر وہ زیادہ احتیاط پہ عمل کرنا چاہتا ہے جو کہ مستحب ہے تو وہ وضو بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرے؟ تیمم بھی کرے۔ لیکن یہ کچھ خاص علاقوں کا کیس ہوگا کہ جہاں پہ انسان کے لیے رطوبت کی حفاظت ہی کیا ہے ممکن نہ ہو، یعنی پورے کے پورے دونوں بازو کیا ہے فوراً خشک ہو جاتے ہوں۔ اگر کوئی ایسی کنڈیشن پیش آ جائے تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ یہ مسئلہ آئے گا ہمارے سامنے۔